إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تمام تعریفیں وحدہ لا شریک اللہ ہی کے لیے خاص ہے. اسی کی حمد و ثنا اور اسی کی بڑائی اور کبریائی ہے. وہی ہمارا معبود برحق ہے اور ہماری تمام عبادتیں اسی کے لیے خاص ہے. درود و سلام تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر خیر ہر بھلائی کا حکم دیا ہے اور خود کر کے دکھایا ہے. ہر شر ہر فتنے سے آگاہ کیا ہے، خود بھی بچتے رہے ہیں اور بچنے کا حکم دیا ہے. معزز سامعین اکرام، آج کا جو عنوان ہے وہ روح کی حقیقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور تم سے روح کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے رب کا خاص امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. روح کا انسانی جسم سے جو تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں انسان کے جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کے اندر سے بدبو شروع ہو جاتی ہے. جب تک انسانی جسم میں روح تھی تب تک وہ برقرار اچھے حالت میں تھا. جیسے ہی روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے اندر سے بدبو شروع ہو جاتی ہے.
انسان اپنے جسم کو بنانے کی فکر کرتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچ میں رہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، بیمار نہ پڑوں، میرے جسم میں کمزوری نہ آوے اور میں اچھی حالت میں دکھائی دوں۔ ہر اعتبار سے انسان اپنے جسم کی فکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہی جسم جب روح اس کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کے اندر بدبو شروع ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص امر ہے جو انسانی جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا۔ انسان زمینی اعتبار سے غلہ اناج اگاتا ہے، کھاتا ہے، پانی اس کے لیے مہیا ہے، پیتا ہے۔ جس طرح سے ہو سکے انسان جسم کو توانا، طاقتور بناتا ہے اور یہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بھی تو فکر کرنا ہے کہ ہمارا جسم، جس کو ہم کھلانے پلانے کے باوجود جسم طاقتور بنتا جاتا ہے، اور یہی جسم جب روح کے نکل جانے کے بعد بدبودار بن جاتا ہے، تو یہ روح ہے کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کا خاص امر جو ہمارے جسموں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس روح کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے جس طرح جسم کے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق اس روح کے بارے میں فکر کریں کہ اس روح کو ہم غذا کیسے دیں۔ روح کی حقیقی غذا کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا چین اور اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر خاص اعتبار سے کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو وہ سکون ہمیں حاصل ہوگا۔ حقیقی جو سکون، جو روح کا سکون ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے جوڑنے میں ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کی معرفت کو پڑھتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرتا ہے کہ اسی اللہ نے اس نبی کو بھیجا ہے، وہ نبی نے تمام چیزوں کو بتایا ہے، اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہماری روح کو حقیقی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو عبادتوں کا طریقہ بتایا ہے، کس طرح سے ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مدد حاصل کریں، کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر سکون کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اعمال صالحہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو صاف ستھرا پاک بنا دیں گے۔ جس طرح کہ ہم زندگی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ پیسے کے ذریعے سے ہم اچھے ہو جائیں، بیماری آئی، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ پیسے اگر دواخانے میں خرچ کریں گے تو بیماری سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے تو یہی جو پیسہ ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کر کے دیکھیں، پیسہ ہونے کے باوجود، عیش و عشرتوں کی فراوانی ہونے کے باوجود ہمارے دل بے سکونی کی کیفیت میں ہے، بے چین زندگی، ایک ایسی کیفیت کہ انسان ہمیشہ بے سکونی کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہمیں بتاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اس کا حشر اللہ تبارک و تعالی اندھوں کا بنا دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے،
قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. آدمی کہے گا کہ اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ تم نے اس کو بھلا دیا، پڑھا نہیں، آج کے دن ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں. محترم معزز سامعین اکرام، ہم حقیقی سکون، حقیقی چین ہماری روح کو اگر ہم پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم علم حاصل کریں. کون سا علم؟ علم دین، جسے سیکھنے کے بعد ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے، اللہ کی پہچان ہمیں ہو سکے. وہی ہمارا ایک تنہا معبود برحق ہے، اسی کی ہم تمام کو عبادت کرنی چاہیے. وہی ہمیں صحت دیتا ہے، وہی ہمیں پریشانیوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف لاتا ہے. وہی ایک معبود برحق ہے جو غلہ، اناج، جو کچھ آج زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں، پانی وغیرہ جو کچھ ہم پیتے ہیں، وہی اللہ کی طرف سے ہے. وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اس کو پہچانیں کہ آج ہمارے آنکھوں کے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے، کانوں کے اندر سننے کی قوت ہے، زبان میں چکھنے کی، بولنے کی طاقت ہے، اور جو کچھ ہمارے جسم کے اندر تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، وہی اللہ چلا رہا ہے. دل کے اندر دھڑکنے کی قوت ہے، دماغ کے اندر غور و فکر سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہمیں دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم یہ سوچیں کہ جو جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اس کے اندر روح کو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا حق ادا کیا، ہمیں کیسے حق ادا کرنا چاہیے. آج انسانی جسم تو ہیں لیکن بے سکونی کے شکار ہیں، سکون زندگیوں کے اندر نہیں ہے. اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں. جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو صحت مند بنایا ہے، ہر اعتبار سے ہر چیزیں کھانے کی پینے کی ہمارے سامنے مہیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، وہی معبود برحق کو پہچاننے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. تمام انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. وہ ایک معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تمام انبیاء نے یہی ایک دعوت دی ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اسی کی قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے، جسے چاہے نفع دے، جسے چاہے نقصان میں مبتلا کر دیں. نبیوں نے یہی کام کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو اللہ کی عبادتوں کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو پڑھنے کی ہم زندگی میں کوشش کریں. اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو قرآن آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، اسی قرآن کو آج ہم نے بنا دیا کہ کوئی انتقال کر گیا تو گھر میں قرآن کھلا پڑھ لیے، یا دکان میں صبح گئے تو برکت آنے کے واسطے تھوڑا کچھ آیتوں کی ہم نے تلاوت کر لی اور ہم نے بند کر دیا. یا نیا گھر کہیں پہ بن گیا تو ہم نے یہ سوچا کہ نیا گھر بن گیا، اس میں جنات و شیاطین نہیں آنا ہے، تھوڑی دیر پڑھ لیے، اس کو بند کر دیے. محترم سامعین اکرام، یہ قرآن ہدایت والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ پڑھ کر سکھایا ہے اور سمجھایا ہے. اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے گئے، اور جن چیزوں سے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو روک دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. محترم معزز سامعین اکرام، ہم
اس قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، تو ہم خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی سکون مہیا کرے گا۔ قرآن کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو سکون بخشے گا۔ روح کی غذا جو کچھ اللہ کا کلام ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے سامنے ہیں صحیح احادیث کے اعتبار سے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راتوں میں کھڑے ہو کر کس طرح سے مانگتے تھے۔ آج اگر ہم بھی اللہ کے سامنے مانگنا شروع کریں گے تو وہ حقیقی سکون ہماری زندگیوں میں حاصل ہوگا۔ ہمیں نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت بلال سے، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے، اذان دو اور ہمیں سکون پہنچاؤ۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ آج ہم تمام کو چاہیے کہ ہم نماز پابندی سے پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ جو 5 وقت کی نمازیں ہمیں بتائی گئی ہیں پابندی کے ساتھ، وقت پر جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھ لیے ہیں لیکن سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے، لیکن ان تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تم نماز کو سکون سے پڑھیں گے تو تم کو سکون حاصل ہونے والا ہے۔ نماز کو سکون سے، ہر عمل کو اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر وہ سکون پیدا کرے گا۔ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل نماز کے اندر کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر عمل کو ہم کریں گے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون آئے گا۔ محترم معزز سامعین اکرام، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، چلتے پھرتے ہم جہاں کہیں ہوں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ہم نماز پڑھ لیے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی اپنے کاروبار میں چلے گئے، ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ وقت مل گیا، ہم نے قرآن کو کھولا اور قرآن کی جتنی آیتیں ہم پڑھ سکتے تھے پڑھیں، اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جتنا وقت ہمیں مل جائے اپنی زبان سے جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ ایمان والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے سکون محسوس کرتا ہے، اور ذکر نہیں کرتا بے چین ہو جاتا ہے۔ جیسے کئی اہل علم نے لکھا، جس طرح کے مچھلی پانی میں ہوتی ہے سکون میں رہتی ہے، جیسے ہی پانی کے باہر آتی ہے تو وہ پھڑپڑانے لگتی ہے، تڑپنے لگتی ہے، ایسے ہی ایک ایمان والے کی حالت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں سکون کی کیفیت حاصل ہوگی۔ محترم سامعین اکرام، حقیقی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے، حقیقی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل کرتے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو زندگی میں طریقے بتائے ہیں، اگر ہم ان طریقوں پر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو زندگیوں کے اندر حقیقی ہمیں سکون حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر بنائی گئی ہے۔ ہم
नमाज अगर पढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आंखों की ठंडक है। नमाज को हम पाबंदी से पढ़ने की कोशिश करें। अज़ा हो गई, काम काज में हम लग गए, लेकिन हम ये सोचने में पड़ गए कि चलो थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त पर, पहले वक्त पर नमाज को पढ़ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ पसंद किया, हम तमाम को चाहिए कि हम भी वही पसंद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वक्त में नमाज पढ़ने को पसंद किया करते थे। जितना हो सके हम अपनी जिंदगियों के अंदर फिक्र करें, कोशिश करें कि हम अपनी रूह को हकीकी सुकून पहुंचा सकें। हाँ, जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा इब्न आजिब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हम कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, कब्र तैयार हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पे परिंदे हों। इस तरह बगैर हिले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी के इशारे से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में अल्लाह के नबी के छड़ी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो इस वक्त के आने से पहले तुम तैयारी कर लो, ये वक्त के आने से पहले तुम तैयारी कर लो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादतों में गुजारता है, अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारता है, तो याद रखना जब उसका आखिरी वक्त होता है तो फरिश्ते एक खुशबूदार कफन जन्नत से उसके पास लेकर आते हैं और उस खुशबूदार कफन के अंदर मैयत के पास आके उसके सामने बैठ जाते हैं। जो कुछ उसका आखिरी वक्त होता है और मौत का फरिश्ता आता है और उसकी रूह को एक मशकीज़े से जिस तरह पानी निकलता है उस तरीके से आसानी के एतबार से उसकी रूह को निकाल लिया जाता है और उस खुशबूदार कपड़े के अंदर उसे रख दिया जाता है और वो आसमानों की तरफ चले जाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इल्लियीन उनकी जगह बनाया हुआ है और वहां पर उसको रख दिया जाता है। मोहतरम सामाईन इकराम, फरिश्ते सवाल करते हैं कि ये आने वाली रूह पाक रूह है, ये खुशबूदार रूह बड़ी मुबारक रूह है, इसका आना मुबारक हो। ये तमाम कैफियतें होती हैं। फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। फिर जब उससे सवालात होंगे कि बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, कि तुम्हारे पास जिस शख्स को भेजा गया था बताओ उनका नाम क्या है, फिर ये तमाम चीजों का इल्म तुम्हें कैसे हुआ है। जिस तरह के हम कहते हैं मन रब्बुका मा दीनुका, फिर मन हाज़ा शख्स अल्लज़ी बुइसा फीकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है। फिर तमाम ये जो कुछ इल्म तुमने हासिल किया वो कहां से हासिल किया, तो बंदा इन तमाम सवालात के बारे में कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। वो जो शख्सियत के बारे में तुम सवाल कर रहे हो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तमाम उलूम को, अल्लाह के कुरान को पढ़ा है, समझा है, जो कुछ मैंने इससे सीखा है और मैं इस पर ईमान लाता हूं। मोहतरम सामाईन इकराम, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ेंगे कुरान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तो ये तमाम मामला हमारे साथ होने वाला है। और जो शख्स अल्लाह के कुरान को नहीं पढ़ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी को नहीं गुजारता, उसका क्या मामला होने वाला है। एक बदबूदार ताज के कपड़े में और उसकी रूह को निकाला जाता है इस हालत में जिस तरह से एक ऊन के कपड़े को किसी दरख्त, कांटेदार दरख्त पर डाल दिया जाए, भीगे कपड़े को जिस तरह तकलीफ से वो निकलता है खींचने के बाद, इस तरह से उसकी रूह को निकाला जाता है और सिज्जीन में उसको पहुंचा दिया जाता है, उसकी बदबूदार रूह को पहुंचा दिया जाता है। ये मामला हमारी रूह के साथ होने वाला है। जिस्म के अंदर जब तक रूह है उस रूह की ग़िज़ा की फिक्र करना है हम तमाम को। जैसे ही रूह जिस्म से निकल गई तो ये जिस्म गलने वाला है, सड़ने वाला है,
لوگ اس کے قریب بھی نہیں آتے بدبو کی وجہ سے، کیونکہ روح اس کی جسم سے نکل گئی۔ آج ہم اسی جسم کو بنانے کی ہمیشہ فکر کرتے ہیں کہ کس طرح اچھا کھانا ہے، کس طرح ڈائٹ میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح ہم اپنے جسم کو خوبصورت دکھائی دینے کے لیے ہم تمام کاموں کو کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ بھی فکر کرنا ہے، ایک وقت آئے گا یہ روح ہمارے جسم سے نکل جانے والی ہے۔ اس روح کی غذا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تمام جو چیزیں تمہیں سکون پہنچانے والی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے زندگی کو گزاریں گے تو ہماری روح سکون کو محسوس کرے گی، اطمینان کو محسوس کرے گی۔ جس طرح ہم دولت کو کمانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کئی لوگ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، سوچ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ جس طرح دنیا کے کمانے کے اندر ہم نے اپنے آپ کی فکر کو لگا دیا، سوچ کو لگا دیا، لیکن تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی تو فکر کریں کہ جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کے اندر ڈالی ہے، ایک نہ ایک دن یہ روح اللہ کے پاس چلے جائے گی، تو اس روح کو سکون دینے کے لیے مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم پریشان رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے۔ تو اب جسم کے اندر روح ہے، ہمیں دیکھنے کی قوت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، بولنے کی طاقت ہے، ہر چیز ہمارے جسم کے اندر، تمام طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ جو تو نے زندگی دی تھی مجھے عبادت کے لیے، اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں نے اپنی زندگی کو خراب کیا ہے، اے اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنی باقی زندگی کو تیری عبادتوں کے اندر گزاروں گا۔ محترم معزز سامعین اکرام، دولت سے سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کئی آپ دولت مندوں کو دیکھ لیجئے بے سکونی کی کیفیت میں ہے۔ سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان کی کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم دین کو حاصل کریں، وہ علم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے، اللہ کے کلام کو پہنچایا ہے، اللہ کے قرآن کو پہنچایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو کچھ احادیث کی شکل میں ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو حقیقی سکون ہمیں زندگیوں کے اندر حاصل ہوگا۔ اور جس طرح کے آج ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہ معاملہ بنا لیا کہ تھوڑی دیر دکان کھول لیے، تھوڑا 4-5 آیتوں کی تلاوت کر لیے، اب ہم سمجھ گئے کہ نہیں اب دکان میں کاروبار شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تھوڑا سا غریبوں کی مدد کر دیے، یتیموں بے سہاروں کی تھوڑی سی مدد کر دیے، اب یہ سمجھ گئے کہ میرا کام ادا ہو گیا۔ زندگی کے اندر نمازیں نہیں ہیں، زندگی کے اندر اللہ کی تلاوت نہیں ہے، زندگی کے اندر اللہ کا ذکر جو زبان سے ہونا چاہیے ہمیشہ وہ نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا رفاہی کام ہم نے کر لیا، اب ہم سمجھ گئے کہ میرا کام ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ساری زندگی گزاری ہے، پڑھ کر سمجھ کر اگر ہم ویسی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری زندگیوں کے اندر حقیقی سکون حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، عمل کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، گویا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قرآن کو سنتے ہیں کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی اگر ہماری بات تھوڑا سا سن لیا تو ہم لوگوں سے بولنا شروع کرتے کہ دیکھو میں ان کو بولا تو انہوں نے سن لیے، دیکھو کتنے بڑے آدمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو کچھ پڑھنا تم نماز کے اندر پڑھ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو سنا رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کلام کو سن رہا ہے، ہمارے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آئے بس رفتار کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا، اب رفتار کے ساتھ نماز کو بھی ہم نے پڑھ لیا، سلام پھیر دیے، باہر نکل گئے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ نماز ہم پڑھ لیے لیکن پریشانیاں نہیں ہٹ رہے۔ نہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ویسی نماز پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ایک ایک آیت کو سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کی ایک ایک آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں حقیقی سکون عطا فرمائے۔ حقیقی معنی میں جو سکون ایک ایمان والے کو حاصل ہوتا ہے، ویسا سکون ہم زندگی کے اندر کوشش کریں کہ حاصل کریں۔ چاہے جتنی دولت کما لیں، چاہے جتنا آپ کوششیں کر لیں، لیکن آپ کو حقیقی سکون حاصل نہیں ہو سکتا اس وقت جب تک کہ آپ اللہ کے کلام کو نہ پڑھیں، جب تک کہ آپ اس کو نہ سمجھیں اور زندگی میں عمل نہ پیدا کریں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک نہیں پڑھیں گے، جب تک سکون حاصل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسی تھی، اللہ کے نبی کی شام کیسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے تھے، ویسے زندگی کو ہم تمام کو گزارنا ہے تو ہماری زندگیوں کے اندر حقیقی سکون نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں کتاب و سنت پر ہمیں زندگی کو گزارنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام نے جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ دنیا کے اندر پریشان حال ہیں امت مسلمہ، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ خاص کر جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی غزہ کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اس دنیا سے جا چکے اللہ تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسلمين ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔